السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائن۔ میڈیا ٹرائل۔ میڈیا ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ کسی مقدمے پر میڈیا ٹرائل کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک تازہ ترین ججمنٹ کی روشنی میں اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ ویورز، میڈیا ٹرائل ہوتا کیا ہے؟ میڈیا ٹرائل سے مراد وہ حالات ہیں جب کسی مقدمے کا فیصلہ عدالت کے بجائے میڈیا میں ہی بحث کے ذریعے عوامی رائے کی بنیاد پہ کیا جائے۔ یعنی عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں دیا کسی مقدمے کا، لیکن میڈیا پر ہی اس مقدمے پر یا اس کیس پر بحث و تمہید کی جائے، خلاف حقائق اور ایک رائے قائم کر لی جائے۔ اب اس طرح کی رائے کا کیا اثر پڑتا ہے کسی مقدمے پر؟ نمبر 1، اس طرح کی رائے قائم کرنا انصاف کے تقاضوں کو یا انصاف کے اصولوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ یعنی انصاف تو یہ کہتا ہے یا انصاف کے اصول یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اگر اس پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو موقع دیے بغیر اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہاں پر لوگ اپنے خیالات، اپنی رائے کو فیصلے کی صورت دے دیتے ہیں، کسی شخص کو سنے بغیر، کسی معاملے کی حقیقت جانے بغیر اس شخص کو مجرم قرار دے دیتے ہیں ملزم کے بجائے۔ دوسرا بڑا اثر کیا پڑتا ہے کسی اس طرح کے میڈیا ٹرائل کا یا میڈیا بحث کا کسی مقدمے پہ؟ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شخص پہ اگر کسی بات کا، کسی جرم کا، کسی وقوعے کا الزام لگتا ہے تو اس صورت میں مدعی مقدمہ کے ذمہ یہ بات آتی ہے کہ وہ شہادتیں پیش کرے اس ملزم پر لگائے گئے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ اگر وہ عدالت میں آ کے یا تفتیشی اداروں کے پاس اپنے بیانات ریکارڈ کروا کے شہادتیں پیش کرتا ہے اور پھر عدالت میں آ کے انہی بیانات کی روح سے بیان دیتا ہے اور ٹرائل میں ثابت کرتا ہے اپنے لگائے گئے الزام کو سچ، تو پھر عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ملزم کو مجرم قرار دے گی۔ یعنی کسی شخص پہ الزام لگ جانے سے وہ ملزم نہیں ہوتا، لیکن میڈیا ٹرائل کے ذریعے اکثر اوقات اس طرح دیکھا گیا ہے، قریب اس طرح کے بہت سارے سیاسی واقعات بھی گزرے ہیں، اس طرح کے مذہبی واقعات بھی گزرے ہیں، اور معاشرتی بہت سارے مسائل اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں کہ میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی، بلا تحقیق رپورٹنگ کی اور اس کیس پر اثر انداز ہو گئے۔ تیسرا جو غلط اثر پڑتا ہے میڈیا ٹرائل کا کسی مقدمے پر، وہ یہ ہے کہ ججز جو اسی ہمارے معاشرے میں سے اٹھ کے جج بنے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی پریشر میں آ جاتے ہیں۔ اب عوامی رائے کے خلاف فیصلہ دینا ان کے لیے بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اگر وہ عوامی رائے کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو لوگ پھر تنقید کرتے ہیں ان پہ، اور اگر عوامی رائے کے مطابق وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں خلاف حقائق تو اس صورت میں پھر انصاف کا قتل ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں۔ اسی طرح جو تفتیشی ادارے ہوتے ہیں، تفتیشی ادارے بھی میڈیا ٹرائل کی وجہ سے پریشر میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی صحیح تفتیش نہیں کر پاتے جو انصاف کی روح کے مطابق ہو یا جو انصاف کے اصولوں کے مطابق ہو، سو یہ چیز بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ چوتھا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزم شخص جس پہ الزام لگا ہے اس کی ساکھ مجروح ہو جاتی ہے، اس کی عزت معاشرے میں خراب ہو جاتی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا بھی یہی بات کرتا ہے، اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اس الزام کا ثبوت دے کے اس کو سچ ثابت کیا جائے، اور اگر آپ کسی پر ویسے ہی الزام لگا دیتے ہیں بنا تحقیق، بنا ثبوت، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے بہتان لگانا، اور بہتان لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ کسی نے کوئی اس طرح کا ایکٹ کیا ہے، آپ بغیر ثبوت کے اس ایکٹ کو ویسے آگے کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو یہ بات بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے، شریعت کے لحاظ سے یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ سو میڈیا ٹرائل کے ذریعے ایک ایسا شخص پہ جس پہ ابھی صرف الزام لگا ہے، اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی اس کا ٹرائل ہونا ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی اس بات کو میڈیا میں زیر بحث لا کر اس شخص کی عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی میڈیا ٹرائل کی وجہ سے انصاف کے اصولوں کو
متاثر کرتی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک ججمنٹ دی ہے PLD 2026 سپریم کورٹ 126 اس کا پیج نمبر ہے، اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میڈیا کی افادیت، میڈیا کے صحیح کردار اور کسی کیس پر میڈیا کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، انہی باتوں کو ڈسکس کیا ہے اور بڑی سختی سے تاکید کی ہے میڈیا کو کہ میڈیا معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے، میڈیا وہ کردار ادا کرے جو کردار ادا کرنا صحیح سینس میں قانون کے تقاضوں کے مطابق میڈیا کا بنتا ہے۔ میڈیا کسی کے لیے پروپیگنڈے کا طریقہ کار یا آلہ کار نہ بنے اور کسی کی عزت کو خراب کرنے کا اور انصاف کے تقاضوں کو یا انصاف کے اصولوں کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے میڈیا ٹرائل کے حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی آگہی کے حوالے سے یا سوشل ایشوز کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچتی رہیں، تو آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔